اللہ 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 اللہ۔ اللہ نے قرآن میں ماں باپ کو آنر کرنے کا بہت حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا بہت خیال رکھو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نہیں بتایا کس موقع پر حسن سلوک کرو، یہ بتایا کس موقع پر حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کا مطلب کیا ہے؟ سلوک کرو کب؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں؟ نہیں، جب بھی قرآن میں وہ الگ آپ کو سینیریو ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تب تم ان کو اف تک نہ کہو، لیکن آپ پورے قرآن میں کئی دفعہ دیکھتی ہیں، قرآن میں آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کس موقع پر؟ ہر موقع پر، چاہے ان کی بات تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، چاہے ان کا حکم ماننا آسان لگے یا نہ لگے، چاہے وہ تمہاری بات مانے یا نہ مانے، چاہے اپنی دنیا میں ماں باپ اپنے جو ہیں وہ اپنی چوائس کے ملیں یا نہ ملیں، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی رائٹس جو ہیں وہ قرآن میں بتائے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے دونوں والدین کا شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی تمہارے خلاف سٹرگل کرے، یعنی ان میں سے کوئی تمہیں شرک کرنے کا کہے، تو پھر تم ان کی بات نہیں مانو گے۔ لیکن آیت شروع کیسے کی تھی؟ انشکر لی ولی والدیک، شکر آپ کو ان کے شرک کی کنڈیشن میں بھی ادا کرنا ہے، یعنی اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلم تھے یا مشرک تھے؟ مشرک تھے، اور وہ چیف پریسٹ تھے اس جگہ کے جہاں پر بت بنائے جاتے تھے اور ان کی ورشپ کی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے ادب سے بات کی، یا ابتی آتا ہے، یعنی بہت ہی پیار سے کہہ رہے ہیں میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا، اگر میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں، اس لیے کہ ابن آتا ہے عربی زبان میں والد کے لیے، باپ کے لیے، لیکن وہ ابن نہیں کہہ رہے، یا ابا نہیں کہہ رہے، یا ابتی کہہ رہے ہیں۔ یہ تا کیا ہے؟ بہت ہی محبت کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے آتی ہے، میرے پیارے ابا، میرے کیوٹ ابا۔ آپ نے آخری دفعہ اپنے ابا کو کب کہا تھا؟ میرے پیارے ابا، میرے کیوٹ ابا، میرے لونگ ابا کہا تھا آخری دفعہ؟ کب کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو والدین کی اور خاص طور پہ والد کی نعمت دی ہوئی ہے، اب جا کر چلے امی کو بھی، دونوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس میں ابا کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اماں اور ابا دونوں کی بات ہے۔ آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ کیا ہوم ورک ہے آپ کا؟ آپ نے جا کے اپنے اماں اور ابا کے پاس بیٹھ جانا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے اور کہنا ہے مائی لونگ اماں، جو بھی اپنی زبان میں آپ نے کہنا ہے، انگریزی میں کہنا ہے کہ پشتو میں کہنا ہے کہ سندھی میں کہنا ہے کہ فرینچ میں کہنا ہے کہ جرمن میں کہنا ہے، یا ابتی کہنا ہے اپنے ابا کو۔ ابا بہت ہی امپریس ہو جائیں گے، میری بچی بہت ہی قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور جن کے ابا ان کے ساتھ گھروں میں نہیں ہیں وہ اپنے ابا کو ہیلو کریں فون کے اوپر، فون موجود ہے آپ کے پاس، یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے اپنے اباؤں کو یا ابتی کہہ کر ایڈریس کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کو اندر سے ان کی قدر محسوس ہوگی، آپ کو اندر سے محسوس ہوگا کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے والدین مشرک نہیں ہیں، ہمارے والدین اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، ہمارے والدین ہماری طرح کلمہ گو ہیں۔ کیوں اتنے ڈفرینسز ہمیں اپنے والدین سے ہوتے ہیں؟ کیوں ہمیں اپنے والدین کی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے؟ کیوں ہم اپنے والدین کی باتوں کو اپنے لیے بہت ہی بڑا کوئی مشکل کا معاملہ سمجھتے ہیں؟ ماں باپ ہمارے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، دنیا کا واحد رشتہ جو آپ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو دل سے خوش ہوتا ہے، وہ صرف والدین کا رشتہ ہے۔ والدین کو ناراض نہ کریں۔ والد کی ناراضگی میں کس کی ناراضگی ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کو ناراض نہ کریں، والدین کو خوش کریں، والدین کا ہاتھ پکڑیں۔ آج سب نے یہ کام کرنا ہے، بھولے نہیں کوئی بھی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی جب کہ والدین مشرک ہوں تب بھی کہا کہ تم نے شکر ان کا ادا کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے آتا ہے کہ جب وہ اسلام لے کر آئے، نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ان کی والدہ مشرک تھیں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آؤ گے، میں کچھ کھاؤں گی نہیں اور کچھ نہیں پیوں گی۔
سعد بن ابی وقاص نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. حضرت سعد ان سے کہتے رہے کہ دیکھیں یہی اصل دین ہے, یہی اصل رسول ہیں, انہی کی ہم سب کو جو تھی بہت عرصے سے تلاش تھی, آپ بھی ان پر ایمان لے آئیں. وہ نہیں مانی. تو حضرت سعد نے کیا کہا کہ آپ کے جیسی 100 روحیں بھی ماں بن کر آ جائیں گی تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ایمان سے دعویٰ نہیں ہٹاؤں گا. لیکن اپنی ماں کے ساتھ انہوں نے بد زبانی نہیں کی, بد اخلاقی نہیں کی, ان پر لان تان نہیں کی, ان کو قرض نہیں کیا, ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ تو میری بات کبھی سمجھتی ہی نہیں ہیں. یہ انداز نہیں اپنایا. مشرک والدہ سے بھی کس محبت سے انہوں نے بات کی کہ ان کو یہ کہا کہ آپ بھی اس دین کی طرف آنے کی کوشش کریں. بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت ریکویسٹ کر کے کہا کہ آپ اس دین کو سمجھیں, اور پھر آخر میں کیا کہا, میں آپ کے لیے اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا تاکہ اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق دے دے. یہ تو ایکسٹریم ہے جو آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مجھے اور آپ کو کس رویے کو اڈاپٹ کرنے کا کہا گیا ہے. دیز آر ایکسٹریمز. آپ کی اور میرے والدین آپ کی اور میرے سامنے موجود ہیں. ہمیں اپنے والدین اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے وہ ہماری خوشیوں کے قاتل ہیں, اور خاص طور پہ میں ینگ کراؤڈ کی بات کر رہی ہوں. جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب اس کی اپنی اولاد سامنے آتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ہر حکم کتنا حکمت سے بھرا ہوا تھا. ماں باپ کا ہر وہ کام جس سے انہوں نے مجھے روک لیا اس میں کتنا میرا فائدہ تھا. ماں باپ کی ہر نصیحت کتنی میرے لیے فائدہ مند تھی. یہ باتیں ہمیں اس وقت یاد آتی ہیں جب یا تو ماں باپ سامنے ہوتے نہیں ہیں یا جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اولاد دے دیتا ہے. تو اپنی زندگی میں ماں باپ کی قدر کریں, اپنی زندگی میں ان کی خدمت کریں. اللہ نے آپ سب کی زندگی میں اگر والدین کو دیا ہے تو آپ کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. رمضان کا مہینہ اور والدین کو خوش رکھنا, ان سے ناراضگی نہ کرنا, اس سے بڑی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا کی توفیق عطا فرمائے. یہ کام آپ نے اور میں نے سیکھنے ہیں. گمراہیوں